السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تبارك وتعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، إلى آخر الحديث. وقال في مقام آخر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، بزرگان دین اور عزیز دوستو بھائیوں، گزشتہ جمعہ اور پیوستہ جمعہ دونوں جمعوں میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا کی زندگی اور آپ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مختصر تذکرہ کیا. اسی میں آخر میں یہ بات آئی کہ شیخ کی والدہ حضرت فاطمہ نے جب بغداد کا سفر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا شروع ہوا، اس سے قبل، اس سے پہلے والدہ نے یہ نصیحت کی تھی: بیٹا، سفر کر کے جا رہے ہو، اس پوری زندگی میں، سفر کے دوران بھی اور آگے کی پوری زندگی میں، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. اس پر ایک حدیث کا تذکرہ کرتے کرتے گزشتہ میں نے بات کو ختم کیا تھا. واقعہ وہی ہے
کہ جب حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کا سفر کرنے جا رہے تھے تو ابھی سفر کا آغاز ہی ہوا تھا، تھوڑی دیر کے فاصلے پر پہنچے تھے کہ لٹیروں کے ایک گروہ نے، ایک جماعت نے جو قافلہ بغداد جا رہا تھا اس کو لوٹنے کی کوشش کی، گھیرے میں لے لیا۔ اس کو سمجھنے میں آسانی ہے آج کے زمانے میں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جو بسیں چلتی ہیں، اس شہر میں اکثر وہ افراد ہوتے ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کو جاتے ہیں۔ جیسے یہاں سے کوئی ٹمکور جا رہا ہے، اس بس میں جتنے افراد ہوتے ہیں، راستے میں اترنے والے بھی چند افراد ہوتے ہیں اور آخر تک جانے والے بھی کچھ افراد ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا کہ قافلے جو چلا کرتے تھے اس میں کئی احباب ساتھ چلتے تھے، جس رخ پر قافلے چل رہے ہیں اس رخ پر افراد جڑتے چلے جاتے تھے، جس کو درمیان میں جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ کر قافلے سے علیحدگی اختیار کر لیتا، اور جو اپنی منزل آخری اس شہر تک پہنچنا چاہتا اس کے لیے بھی کچھ افراد ہوتے تھے۔ تو حضرت کا قافلہ جو چلا تو اس قافلے میں کئی سارے افراد تھے، بغداد جانے والے، وہاں اطراف و اکناف کے علاقوں میں جانے والے۔ تو اس قافلے کے ساتھ شریک ہو کر حضرت چلے ہیں۔ تھوڑے ہی فاصلے پر یہ ہوا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر بہت سارے افراد کی تلاشی ہوئی۔ لٹیروں کی جماعت، ڈاکوؤں کی جماعت کے ایک فرد نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تفتیش کی، جانچ کی، اور حضرت سے معلوم کرنے لگا کہ آپ کے پاس جو کچھ مال ہے، جو کچھ پیسہ ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دو۔ تو حضرت نے جیسے ہی جانچ شروع ہوئی، پہلی ہی مرتبہ اس ڈاکو سے یہ کہا کہ ہاں میرے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی ہے جس میں 40 اشرفیاں ہیں، آپ چاہو تو وہ لے لو۔ جیسے میں نے گزشتہ عرض کیا کہ پہلے زمانے میں جو کپڑے ہوا کرتے تھے وہ اتنے چست نہیں ہوتے تھے، بدن سے چپکے ہوئے کہیں کہیں ہوتے تھے۔ سفر وغیرہ میں جیسے آپ علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ جب سفر میں تشریف لے جاتے تو چست لباس استعمال کرتے، تنگ لباس، ٹائٹ لباس آپ پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر قیام جب ہوتا تھا، اپنے مقام پر آپ موجود ہوتے تھے تو اس موقع پر اتنا تنگ لباس آپ استعمال نہیں فرماتے تھے۔ تو جوانی کا بھی ابتدا کا حصہ تھا، تو جو کپڑے میسر آئے حضرت شیخ نے پہن کر سفر شروع کیا تھا، جس کے متعلق یہی علماء نے بیان کیا کہ وہ ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے تھے۔ اس میں بغل کی جانب اندر سے وہ اشرفیوں کی تھیلی سلی ہوئی تھی، اس کو سیا گیا تھا۔ تو ڈاکو سے حضرت نے یہ فرمایا کہ میں چھپاتا نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بغل کی جانب اندرونی حصے میں 40 اشرفیوں کی تھیلی سلی ہوئی ہے، چاہو تو وہ لے لو۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ تو پیور اردو ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ ایک ڈاکو چلا گیا، اس نے پھر دوسرے ڈاکو کو بھیجا۔ دوسرا ڈاکو آیا، اس نے سوچا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہر کوئی آدمی جب لٹیرا آتا ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے، جتنی سزا ہو جائے، جیسے حالات بھی آ جائیں ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، پر ایک پیسہ جانے نہیں دیں گے۔ لیکن حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ ایسا تھا کہ بالکل صاف صاف کہہ دیا
تو ایک ڈاکو چلا گیا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ بچہ مذاق کر رہا ہے۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے تفتیش کی، اس نے جانچ کی، تو پھر یہی بات جو پہلے کہی تھی وہی بات حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی۔ پھر ان دونوں لٹیروں نے اپنے سردار سے جا کر اس بات کا تذکرہ کیا کہ ایران سے جو قافلہ گزر رہا تھا اس قافلے کو جو ہم نے پکڑا ہے، گھیرے میں ڈال رکھا ہے، اس میں ایک نوجوان بچہ ہے جو یہ کہتا ہے، صاف صاف کہتا ہے کہ میرے پاس خود اشرفیوں کی تھیلی موجود ہے، اس کو تم چاہو لے لو، مجھے آگے کے سفر کی اجازت دو۔ اس صاف گوئی کو سن کر، اس صاف صاف باتوں کو سن کر سردار خود آیا دیکھنے کے لیے کہ اس بچے کو دیکھیں، اس نوجوان بچے کو دیکھیں، اس سے بات کریں اور جو صورتحال ہے اس سے ہمکنار ہوں، کیا بات ہے اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار آیا، اس نے آ کر یہ پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ تو وہی بات جو حضرت پیران پیر نے پہلے دو ڈاکوؤں سے کہی تھی کہ ہاں موجود ہے، ایک اشرفیوں کی تھیلی ہے جس میں 40 اشرفیاں موجود ہیں، اس کو تم چاہو لے لو، میری جان بخش دو، مجھے آگے کے سفر کرنے کی اجازت دو۔ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکوؤں کے اس سردار نے پوچھا کہ تم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جس قافلے کو بھی روکتے ہیں، جس قافلے کو بھی ہم اپنی پکڑ میں لیتے ہیں، وہ قافلہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ہر فرد یہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مال چھپا لیا جائے، کچھ نہ کچھ مال محفوظ کر لیا جائے تاکہ آگے کے سفر میں کام آئے۔ اگر مختصر مال ہے یا بڑا مال ہے تو وہ خود دینا نہیں چاہتے، ہیلے بہانے کرتے ہیں، عذر کرتے ہیں اور جھوٹ سچ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ الٹا ہے۔ تم بجائے جھوٹ کا سہارا لینے کے تم نے غلط بیانی کے سچ سچ بیان کر دیا اور صحیح صحیح تم نے بات کہہ دی۔ کیا بات ہے؟ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی اور یہ کہا کہ جب میں اپنے گھر سے نکل رہا تھا ایران سے، ایران کا شہر گیلان ہے وہاں سے نکل رہا تھا، تو مجھ سے میری والدہ نے یہ نصیحت کی تھی۔ کیا نصیحت کی تھی؟ یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا زندگی میں جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسی بھی پریشانی کا سامنا ہو، اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ارے بولو کیا بولا تھا؟ کہ جیسے بھی حالات آ جائیں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ جیسے کہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، علیکم بالصدق، کہ تم پر سچائی لازم ہے۔ کیا ہے؟ سچائی لازم ہے، سچ بولنا تم پر لازم ہے۔ پھر آگے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يُنْجِي، اس لیے کہ سچائی آدمی کو نجات دیتی ہے۔ کیا دیتی ہے؟ نجات دیتی ہے۔ اسی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، دروغ گوئی سے بچو، جھوٹ بولنے سے بچو۔ اس لیے فَإِنَّ الْكِذْبَ يُهْلِكُ، اس لیے کہ آدمی کو جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، کہ آدمی سچ بولتا ہے اور لگاتار سچ بولتا رہتا ہے اور ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے۔ کیا لکھا جاتا ہے؟ صدیق۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام صدیقین کا ہے، صدیقین کا مقام۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، کہ سچائی آدمی کو، اللہ کے بندے کو نیکی کی رہبری کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ آدمی کو گناہوں کا راستہ بتاتی ہے کہ آدمی ایک جھوٹ بولا، اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر دوسرا جھوٹ، پھر اس جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے تیسرا جھوٹ، پھر اس تیسرے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے چوتھا جھوٹ، حتیٰ کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آدمی 100 مرتبہ جھوٹ بول دیتا ہے۔ ارے بولتا نہیں بولتا، بول دیتا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، تم پر لازم ہے، تم پر ضروری ہے کہ تم سچ بولو، اس لیے کہ سچ ہمیشہ آدمی کو نجات دلائے گی۔ جیسا بھی موقع ہو، جیسی بھی حالت ہو، آدمی کو سچ بولنا چاہیے۔ اور میں نے وہ واقعہ عرض کیا تھا مختصر اس میں کہ ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ حضور اسلام لانا چاہتا ہوں، مسلمان لانا چاہتا ہوں، لیکن سمعت انک تحرم الکذب والسرقۃ والخمر، اس نے کہا والزنا، کہ میں اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن میں نے سنا ہے کہ میرے اندر 4 عادتیں ایسی ہیں جن 4 کی 4 عادتوں کو آپ حرام قرار دیتے ہو، اور میری یہ حالت ہے کہ میں ان 4 چیزوں کو بیک وقت فوری طور پر نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے اندر 4 بری عادتیں ہیں۔ ایک بری عادت یہ ہے کہ میں زناکار بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور میں چوری بھی کیا کرتا ہوں۔ اسلام تو لانا چاہتا ہوں لیکن ان 4 عادتوں کو بیک وقت نہیں چھوڑ سکتا، اسٹپ بائی اسٹپ، دھیرے چھوڑوں گا، لیکن ایک عادت ان 4 میں سے کوئی ایک میں چھوڑ سکتا ہوں۔ آپ فرمائیے کہ کون سی چھوڑوں؟ تو آپ نے فرمایا اسلم ولا تکذب، کہ اسلام لے آ، ایمان قبول کر لے، میرے ہاتھ پر بیعت ہو جا، اور اس بات پر معاہدہ کر لے کہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ کیا کہا؟ ارے بولو، جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ گیا گھر، رات میں اسلام قبول کر لیا، اور حضور سے یہ معاہدہ ہو گیا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے ایک کام کرنا ہے، جان جائے چلی جائیں لیکن اپنی اس زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، اس لیے کہ میں نے حضور سے معاہدہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ گھر گیا، حسب معمول روزمرہ کی طرح گھر میں شراب پیش کی گئی۔ ارے شرابی تھا، جس کی عادت ہوتی ہے چائے کا ٹائم ہوتے ہی چائے پیش ہو جاتی، ارے ہوتی نہیں ہوتی، چائے لیجئے، صبح کو پیتی نہ جی، نہیں جی نکو، صبح کو پیتی نہ پی لو، ارے پیش کرتے نہیں کرتے۔ ناشتے کا ٹائم ہوتے ہی ناشتہ لگا دیا جاتا ہے، دوپہر کا ٹائم ہوا، دوپہر کا کھانا تیار ہے شوہر جی کے لیے، میاں صاحب کے لیے، اب پیش کیا گیا۔ معمول تھا کہ دن میں اس وقت میں شراب پیتے تھے، شراب پیش کی گئی۔ اب شراب کو ہاتھ میں لیا، 2 باتیں سامنے آ گئی، ایک بات یہ ہے کہ شراب پی لوں، دوسری بات یہ ہے کہ شراب نہ پیوں۔ اگر شراب پی لوں اور کل حضور کے دربار میں حاضری ہو، کل حضور کے دربار میں حاضری ہو، میں نے آج ہی یہ وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو کل دربار میں حاضر ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ میں نے کل رات شراب پی ہے، اور اسلام کا قانون اس زمانے میں یہ تھا، آج بھی وہی ہے، اور جہاں جہاں دارالاسلام قائم ہے وہاں یہ حکم ہے کہ جو شراب پیتا ہے اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ کتنے کوڑے؟ 80 کوڑے۔ اگر کل شراب جا کر یہ کہوں حضور کے دربار میں کہ میں نے شراب پی ہے، دارالاسلام ہے، اسلامی حکومت ہے، اسلامی مملکت ہے، گناہ کو ختم کرنے کے لیے، ایک بڑی مصیبت کو ختم کرنے کے لیے مجھ پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے،
اور اگر جھوٹ بولوں تو میں نے جو حضور سے معاہدہ کیا ہے وہ معاہدہ، وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے شراب کو چھوڑ دیا۔ پھر آگے زنا کا جذبہ پیدا ہوا، شیطان تو ہے ہی، خواہش پیدا ہوئی کہ نعوذ باللہ زنا کر لیا جائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو پھر یہی بات دل میں آئی کہ اگر زنا کر کے دربار میں حاضری ہو جائے اور پوچھ لیا جائے کہ تم نے زنا کیا ہے، اگر سچ کہوں تو مصیبت ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت اسلامی مملکت میں، اسلامی دارالسلطنت میں اس پر 100 کوڑے برسائے جانے کا حکم ہے کہ زنا کرنے والا اور زنا کرنے والی جب یہ بری حرکت وہ کر دیں تو پھر ان پر 100 کوڑے مارے جائیں، 100 کوڑے مارو۔ اگر سچ بول دوں گا تو 100 کوڑے پڑیں گے، اور اگر جھوٹ سے کام لوں تو وعدہ ٹوٹ جائے گا کہ میں نے وعدہ آج ہی کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور پھر کل کے دن میں اپنے وعدے سے مکر جاؤں، وعدہ توڑ دوں، تو پھر تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہا کہ میں زنا بھی نہیں کرتا۔ پھر چوری کی بات دل میں آئی کہ چوری کر لیں، کسی کا مال ہڑپ لیں، کسی کا مال اٹھا لیں، اس کی اجازت کے بغیر مال کو چرا لیا جائے اور مالک بن جائے۔ تو پھر بات وہی دل میں آئی کہ اسلام کا قانون سن رکھا ہے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو شریعت نازل کی، اور جس دائرے میں جس باؤنڈری کے اندر میں آ چکا ہوں، اس کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی چور ہے، السارقۃ والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت ہے تو پھر ان کے ہاتھ کاٹو اس چوری کے عوض میں۔ اگر چوری کر لوں تو کل ہاتھ کٹیں گے، اگر چوری نہ کر کے یہ کہہ دوں کہ میں نے چوری نہیں کی ہے تو پھر کل میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ میں نے آج ہی وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور زبان جا کو جھوٹ بول دیا تو میں تو اپنی نگاہ میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ تو اس لیے چوری سے بھی رک گیا، چوری سے بھی اپنے آپ کو روک لیا، زنا سے بھی اپنے آپ کو روک لیا، شراب سے بھی اپنے آپ کو روک لیا۔ اگلے دن دربار میں حاضری ہوئی، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے، وہ شخص کہنے لگے، مسلمان کہنے لگے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ کے ذریعے ما احسن ما قلتا لما منعتنی من الکذب ان صدت علی ابواب المعاصی۔ یا رسول اللہ، آپ نے کیا نرالی، کیا عجیب و غریب نصیحت کی جب آپ نے مجھے منع کیا کہ جھوٹ چھوڑ دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے میں زنا سے بھی رک گیا، میں چوری سے بھی رک گیا، میں شراب کے پینے سے بھی رک گیا۔ کیا آپ نے ایک دروازہ بند کیا، بقیہ دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ آپ نے کہا جھوٹ نہ بولو، اس جھوٹ کے نہ بولنے کے نتیجے میں سچ کہہ رہا ہوں کہ کل میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں شراب پی لوں، پھر مجھے یہ ساری بات یاد آئی جو ابھی میں نے عرض کی۔ میں نے سوچا، میرے دل میں بات پیدا ہوئی کہ میں چوری کر لوں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ کل حضور کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گا، اگر میں جھوٹ کہوں گا تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، جبکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اگر میں سچ بولوں، اگر میں نے چوری کی ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زنا کیا ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اگر میں نے شراب پی ہے تو 80 کوڑے مجھ پر برسائے جائیں گے۔ اس لیے میں نے جھوٹ بھی چھوڑا، جس کے نتیجے میں اللہ نے بقیہ 3 گناہوں سے میری حفاظت فرمائی۔ تو جھوٹ، جس کے متعلق بعض علماء نے یہاں تک لکھا کہ الکذب رأس الخطایا، کہ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ کہ آدمی نماز نہ پڑھے
اس پر اگر کوئی سزا مرتب ہونے والی ہے، کوئی شاہد نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، آدمی جھوٹ بول دے تو پھر تو آدمی بے نمازی بنتا رہے۔ آدمی نے چوری کی، کوئی گواہ موجود نہیں، آدمی جھوٹ کا سہارا لے لے، اس سزا سے بچ جائے گا۔ تو تمام برائیوں کی جڑ یہ جھوٹ ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ سب سے زیادہ سچے ہیں۔ ارے اللہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ سچے، اور اللہ سچوں کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ جو تاجر ہیں، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا، کمپنی چلانے والا سچا ہے۔ پہلی صفت کہا سچا ہو، دوسری صفت بیان کی گئی کہ امانت دار ہو۔ امانت دار، اس سے پہلے سچا۔ جو آدمی سچا نہیں ہوگا وہ امانت دار کہاں سے ہوگا؟ فرمایا تاجر ہے، سچا ہو، امانت دار ہو۔ اس کا کیا مقام ہے؟ کتنا بڑا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا یحشر مع النبیین والصدیقین، کہ قیامت کے موقع پر، قیامت کے دن اس سچے اور امانت دار تاجر کا حشر اللہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ کرے گا۔ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کس کا؟ ارے کس کا؟ بولو، نہیں معلوم؟ سچے کا، بزنس میں سچ بولنے والے کا، بزنس میں، تجارت میں، اور جو کام بندہ کر رہا ہے اس کام میں سچائی اختیار کرنے والا۔ اس کے برخلاف جو جھوٹ بولتا ہے اس کے متعلق فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، باخبر ہو جاؤ، اچھی طرح بات کو سمجھ جاؤ کہ جھوٹوں پر تو اللہ کی لعنت برستی ہے۔ کس کی لعنت برستی ہے؟ ارے بولو بھائی، اللہ کی۔ کس کی لعنت؟ اللہ کی۔ جس تجارت میں نے جھوٹ کو اختیار کیا، اس جھوٹ کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ کی لعنت برسی، تو میں اس تجارت میں کبھی آگے بڑھ سکوں گا؟ ارے بولتے نہیں، بڑھ جاتی ہیں۔ جھوٹ بول کر کمایا، 500 کما لیا، 1000 کما لیا، ڈیل بڑی ڈیل کر دی، لاکھ روپے کما لیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کمایا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، تو اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہے، اس پوری کمائی پر اللہ کی لعنت۔ تو میں کبھی زندگی میں ترقی کر سکوں گا؟ ارے بولو کرتی، کہاں سے کر سکتی؟ اللہ کی لعنت ہے۔ اور حدیث میں آپ نے کیا فرمایا؟ اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک میلا، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے منت لما جاء بھی، جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسی بدبو نکلتی ہے جس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ کتنے میل دور؟ 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ جس ملازمت میں، جس تجارت میں، جس بیپار میں فرشتے موجود نہ ہو، رحمت کے فرشتے، اس کے واسطے دن ہوتے ہی، دکان کھولتے ہی سورہ بقرہ کی تلاوت، کئی کو فرشتے آندے، اور دکان کے اندر کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے جن فرشتوں کو بلایا تھا، جھوٹ بول کر ان فرشتوں کو بھگا دیا۔ قرآن خوانی کرا کے، پڑھ کے، قرآن خوانی کے جواز کے تو ہم قائل نہیں، مروجہ قرآن خوانی کے، خود بیٹھ کر پڑھا، پڑھنے کی وجہ سے سورہ بقرہ پڑھا، شام ہوتے ہی سورہ واقعہ پڑھا، صبح ہوتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت، ابھی اشراق کا وقت گزرا، چاش کا وقت گزرا، سورہ رحمان چل رہی ہے اور سورہ بقرہ چل رہی ہے، جس کی برکت سے، قرآن کی برکت سے فرشتوں کا نزول ہوا۔ تبرک
بالقرآن فإنه کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام سے برکت حاصل کرو۔ کلام مجید کے پڑھنے کی وجہ سے قرآن اپنے دکان میں، اپنے مکان میں چلانے کی وجہ سے امید ہے کہ رحمت کے فرشتے آئے ہوں گے، برکت کے فرشتے آئے ہوں گے، لیکن اسی مکان میں، اسی دکان میں جھوٹ کا سہارا لے کے ایک بیپار کر دیا۔ جتنے فرشتے آئے تھے، رحمت کے فرشتے، برکت کے فرشتے، وہ سارے فرشتے ایک میل دور بھاگ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کاروباری نے جھوٹ بولا، اس سے ایسی بدبو آئی جو فرشتوں کو پسند نہیں ہے۔ منت ما جاء بی، اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے ایک میل دور بھاگ گئے، اڑوس پڑوس میں بھی نہیں، ایک میل دور چلے گئے۔ اور ہم سوچتے ہیں جھوٹ نہیں تو کیسا، ارے بولتے نہیں بولتے، جھوٹ نہیں تو ہوتا کہ بھائی پورا بازار جھوٹ سے بھر کو ہے، پورا معاشرہ، پورا سماج جھوٹ پر سب کا دار و مدار ہے، اور جھوٹ بولنے کو فخر سمجھا جاتا ہے۔ جنہیں جتنا بڑا جھوٹا انہیں اتنا زیادہ گھمنڈ کرتا ہے۔ کیسا پھرایا، دیکھا تجھے آتا نہیں، اب بھی بچہ تو، جمعہ آ کے اس کو دکان کو آ کو سیکھ لے میرے پاس۔ کیسا پہنایا اسے ٹوپی۔ ہمیں مولوی صاحبہ ٹوپی پہننے والے آئے، رے انہیں ٹوپی پہن کو ہے، رے اسے ٹوپی نہیں اسے ٹوکرا پہنو۔ ارے پہناتے نہیں پہناتے، مولوی صاحب تم نہ کر کو 50 روپے، دوسرا آتا تو 100-150 روپے اس کے واسطے، 150 سے کم بیچتاش نہیں تھا میں۔ کیا کہ تمہیں مولوی صاحب اللہ والے نمازی ٹوپی پہن کو ہی، جبہ شریف پہن کو ہی، تمہارے واسطے اتنے کم میں دے روسو۔ ہم نہ معلوم ٹوپی پہن کو آئے، دل میں بات آئے، او پہلے ٹوپی پہنے آئے، اب اسے ٹوکرا پہنو۔ ٹیپو سلطان کا بڑا ٹوکرا پہنا لیتا ہے، غلط ہے۔ اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی، آپ کی اس تجارت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے صاف فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور اس سے پہلے فرمایا اذا حدث کذب، کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ منافق کا تو ہمیں کیا سوچتے ہیں، حضور کے زمانے میں تھا نا انہیں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، انہیں منافق نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کر، اور بطور خاص حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ کہتے تھے، اگر صحابہ کی جماعت تم کو دیکھ لے تو کہے کہ تم تو سارے کے سارے منافق ہو۔ امام غزالی کا دور نہ ٹک ٹاک کا دور، نہ فونوں کا دور، نہ یہ ایران توران کی باتوں کا دور۔ اس دور میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ کی مقدس جماعت، صحابہ کی پاکیزہ پوتر جماعت اگر تم کو دیکھ لے، اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ لے، تو صحابہ کی جماعت تم کو دیکھ کر یہ کہے کہ تم تو پکے منافق ہو۔ تمہاری زبان میں کیا کی ہے، تمہارے دل میں کیا کی ہے۔ اگر ہم نہ دیکھی تو کیا بولتے صحابہ کی جماعت؟ ارے ذرا سوچنے کی بات ہے نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ۔ اب تو اس سے بڑی مصیبت، خالی جھوٹ بولے کیا کہ ٹھیک ہے، اب جھوٹی قسم، واہ اللہ کی قسم جی، کیا وہ لڈو کیا منہ میں آیا سر کا ڈال لینے، منہ میں نہیں آیا تو نکال ڈالنے۔ لڈو بنانے والا لونگ ڈال ڈالیا ہے، منہ میں اندر جا رہا نہیں، نکال کو ڈال ڈالو۔ غلط ہے، بہت وعید ہے۔ پہلی بات تو ہے کہ مسلمان کی یہ عادت بالکل نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں قسم کا سہارا لے، لیکن شدید مجبوری ہو گئی، ایسی حالت پیش آ گئی کہ جس کے بعد اب کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، جب قسم کھائیں
قسم کھائے تو بھی صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا. ہمارے اماں کی قسم، میرے بچہ کی اماں کی قسم. ارے تیرے بچہ کی اماں، اسے کیا ہونا ہے؟ جورو سے چھٹکارا پا رہا ہے، اس کے واسطے قسمہ جورو کے. میرے بچہ کی اماں کی قسم. غلط طریقہ ہے. کیسی کیسی باتیں، بات بات پر جھوٹی قسمیں. تو فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں کہ جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا دنیا میں جھوٹ بولنے والے کے ساتھ دنیا میں نقد یا عذاب اسے ملتا ہے کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے. ارے جھوٹ بولنے والا کیا رہتا ہے؟ پریشان رہتا ہے. اسے یاد رکھنا پڑتا ہے میں کب کیا جھوٹ بولیا کی کر لو. یاد رکھنا پڑتا نہیں پڑتا. ایک چیز ہے 100 روپے کی، ایک جنے کو 500 کر کو ٹوپی پہنایا، انہیں دوسری مرتبہ آگا. اب آدمی ٹٹول لیتا ہے، میں پہلی باری سے ٹوپی پہنایا نا، کیسا ٹوپی پہنایا سو یاد رکھنا پڑتا ہے. وہی اگر سچ آدمی کر لے، ایک قیمت طے ہو گئی، ایک قیمت طے ہو گئی. اب وہ قیمت ہے بس کہہ دے اسے، کم ہے تو کم کہہ دے، زیادہ ہے زیادہ کہہ دے، مجھے اتنے میں پڑا کہہ دے، بات ختم ہے. ہم نہ چاہتا نہیں جی وتے میں، حالانکہ وتے میں آ گئے، اس میں نفع بھی ہے، اس کے باوجود جھوٹ. یہی وجہ ہے آج مارکیٹنگ کا یہ حال ہے. جتنے بھی کمپنیاں چل رہی ہیں اس میں بڑے بڑے عہدے داروں پر اور بڑی بڑی کرسیوں پر مسلمان کو لینے کے لیے 1000 دفعہ سوچتے. کتنی دفعہ؟ 1000 دفعہ سوچتے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹا معاشرے میں آج مسلمان ہو چکا ہے. سب سے بڑا جھوٹا. ارے سنتے نہیں، مار والے کے پاس لے لیں گے بھی، انکھیا مجھ کو لے لیے جا. مسلمان کے پاس لینا کو تو ذرا سوچنا. ہم سوچیں کہ ہم کس دہانے پر جا رہے ہیں اور کس طرح ہماری سطحیں وہ نیچے کی طرف آ رہی ہیں. بجائے بڑھنے کے ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا ہر طبقے میں کام کرنے والا مسلمان وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے. ہمارا ڈاکٹر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا انجینئر بھی جھوٹ بول رہا ہے، ہمارا تاجر بھی جھوٹ کا عادی بن چکا ہے. اس قدر جھوٹ. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. سب بولو آمین. ارے آمین زور سے بولو. کہاں جھوٹ چھوڑنا ہے کہ ابھی ڈر شروع ہو گیا ہے. اللہ ہم سب سے جھوٹ چھوڑوا دے. زور سے بولو دیکھیں گے. آمین. ماشاءاللہ. تو سب جھوٹ چھوڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ سب کریں گے ماشاءاللہ. تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے، تو حضرت پیران پیر نے اس ڈاکوؤں کی جماعت کے سردار سے یہ کہا کہ جب میں جا رہا تھا، اپنے گھر سے نکل رہا تھا، سفر کا ارادہ تھا، اس موقع پر میری والدہ نے مجھ سے یہ نصیحت کی کہ بیٹا زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں جھوٹ کا سہارا مت لینا، جھوٹ مت بولنا. میں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا ہے. میں نے یہ سوچا کہ جو وعدہ اور جو نصیحت میری والدہ نے مجھ سے کی ہے اسے میں کیسے توڑ دوں. لہذا میں نے صاف صاف کہا کہ میرے اوپر کپڑے ہیں، میرا کرتا ہے، اس میں اندر کی جانب 40 اشرفیوں سے لدی ہوئی ایک تھیلی ہے، اسے تم چاہو تو لے لو. تو اس قافلے کے سردار نے، لٹیروں کے سردار نے یہ کہا کہ جب تم اپنی ماں کی ایک نصیحت پر اس قدر توجہ کے ساتھ اور ایسے ادب کے ساتھ اتنا دور ہونے کے باوجود تم ان کی ایک نصیحت کا اس قدر خیال کرتے ہو، میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ جس خالق و مالک نے مجھے پیدا کیا، جس اللہ کا میں بندہ غلام ہوں، اس کی کروڑوں نصیحتیں میری زندگی سے نکل چکی ہیں. جب تم نے اپنی ماں کی ایک نصیحت کو اس قدر توجہ
توجہ کے ساتھ اور تم نے ایسے انداز سے ادا کیا، آج میں تمہارا ہاتھ سامنے رکھ کر، تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح تم نے اپنی ماں کی نصیحت کا خیال کیا ہے، میں اپنے پروردگار کی نصیحت کا خیال رکھوں گا۔ توبہ کر لی۔ اب ڈاکوؤں کا سردار جب اس نے توبہ کر لی تو بقیہ ڈاکوؤں نے کہا کہ سردار جب ہم لٹیرے تھے، چوری کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، اس وقت ہم تمہارے ساتھ تھے، جب تم سیدھے راستے پر آ گئے تو اب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم غلط راستے پر تھے، ہم تمہارا ساتھ دیتے تھے، اب تم نے سیدھا راستہ چوز کیا ہے، اختیار کیا ہے، ہم سیدھے راستے میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم سب جنے مل کو توبہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا، ابتدائی زندگی کا یہ پہلا کرشمہ، کرامت ہے کہ حضرت کے ہاتھوں پر ڈاکوؤں کی پوری جماعت نے حضرت کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جب بھی میں نے دیکھا، ہر مرتبہ حضرت کی مجلس میں کوئی نہ کوئی یا تو مسلمان ہوتا یا اگر کوئی گنہگار ہے وہ توبہ کر کے مجلس سے اٹھتا تھا، حتیٰ کہ 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑا اور 5000 سے زیادہ بے ایمان لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ کس کی زندگی ہے؟ ارے بولو کس کی زندگی؟ بولو بھائی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، 90 سال کی عمر پائی۔ ایک بیٹے تھے، عبد الوہاب نام تھا، بچے بہت تھے، اللہ نے بچے بہت عطا فرمائے، 50 کو 1 کم اولاد حضرت پیران پیر کی، کتنے؟ 50 کو 1 کم، 49، 40 پر 9، 27 غالباً لڑکے تھے، اس میں لڑکے مرد بچے 27، عبد الوہاب، عبد الجبار، اس طرح کے نام تھے۔ حضرت پیران پیر سے ان کے نزا کا جب موقع تھا تو عبد الجبار جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ والد حضرت آپ اپنی زندگی سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں توحید خالص لے کر جا رہا ہوں۔ کیا لے کر جا رہا ہوں؟ توحید خالص، اللہ کو میں معبود سمجھتا ہوں، اللہ کے علاوہ نہ کوئی اولاد دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی روزی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی بارش برسا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یہ لے کر میں جا رہا ہوں کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ توحید خالص لے کر شیطان آیا ایک مرتبہ، حضرت نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے دوران پورا درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کی بلندی پر ایک نور آ گیا، ہر طرف نور آ گیا ہے، روشنی ہی روشنی ہے، آواز آئی غیب سے، غیب کا تو شیطان غیبوبت میں چلا گیا، وہ آواز لگا کر یہ کہنے لگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی تم نے اس قدر عبادت کی، اس قدر نمازیں پڑھی، اس قدر میرے احکامات پر تم نے عمل کیا، آج کے بعد جتنے فرائض تھے وہ سارے فرائض تم سے معاف کر دیے گئے اور جتنے حرام تھے وہ سارے کے سارے تمہارے واسطے حلال ہو گئے۔ حضرت سمجھ گئے انہیں بڑا بابا آیا ہے، سو میں پیر کا تو میرے سے بڑا پیر ہوں۔ حضرت نے کہا بھاگ، اور یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پہچان گئے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان کہنے لگا اچھا تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ پھر دوسرا، ایک داؤ سے بچ گئے، حلال کو حرام کر دیا، مزے کرو۔ تو حضرت نے کہا کہ اعوذ باللہ، یہ تو اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ تو شیطان مردود ہیں۔ آج جس طرح لوگوں کی نماز معاف کرنے کے لیے گروہ بنے ہیں، پہلے دل بنا لو جی، بعد میں نماز پڑھتے گتے دل کی نماز پڑھو جی، واہ 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 واہ، مزے ہو گئے، دل کی نماز، دل کا کھانا کھا لو ذرا، دیکھیں گے
بھوکے رہ جا کو دل کا کھانا کھا لیو، کھا لیتی؟ ارے بولو، دل کا روزہ، واہ، دل کی شادی کر لیو، دیکھیں گے دل کی شادی کر لیو، خالی ارادہ کر لیو، او شادی کر لیا، جورو ہے، او بچے ہو گئے، دل کے بچے پیدا کر لیو، نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، یہاں ایک نظام ہے، یہاں ایک سسٹم ہے، یہاں عمل کرنا ہے، عمل کر کے اللہ کو بتانا ہے اور اسے مقبول کرانا ہے۔ ان دھوکوں میں نہیں پڑنا کہ دل کی نماز، ابھی ایک نیا فتنہ آیا ہے، دل بن گا تو نمازاں کی بھی ضرورت نہیں، روزہ کی بھی ضرورت، حج کی بھی ضرورت نہیں کرتے۔ اللہ حفاظت فرمائے، پہلے دل بننا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے دھوکے میں نہیں آنا، شیطان عجیب عجیب طرح سے دھوکے میں ڈالتا ہے، دھوکے میں نہیں پڑنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھاگ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تو شیطان مردود سے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر دوسرا مکر اور دوسرا دجل اس نے اختیار کیا اور یہ کہا کہ تمہارے علم نے تم کو بچا لیا۔ تو حضرت نے فرمایا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، حفظنا اللہ، کہ اللہ نے مجھے بچایا۔ مجھے کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ تو بھاگ گیا۔ دوسرا موقع آیا، کسی موقع پر حضرت پیران پیر سے ایک صاحب نے پوچھ لیا، حضرت آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ شیطان ہے، مردود ہے؟ تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب اس نے یہ بات کہی کہ سارے حرام تمہارے واسطے آج حلال، میں سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آواز نہیں ہے، یہ تو شیطان مردود ہے جو اللہ کی شکل اختیار کر کے آیا ہے، پردے میں آیا ہے اور غیب میں آیا ہے اور آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر ساری چیزیں حلال ہے، جو چاہے کرو، حلال ہے۔ میں جب ہی سمجھ گیا کہ یہ تو شیطان ہے جو صورت خیر میں آیا ہے، خیر کی صورت میں آیا ہے، جب میں سمجھ گیا۔ تو اس لیے جو دھوکہ دے، جو سمجھائیں، آ کر آپ کو سمجھائیں گے جی جھوٹ بولنا جائز ہوگا، جی کیا بھی نہیں، بولو جی، جھوٹ نہیں بولے آپ کو نفع بھی نظر آئے گا۔ جھوٹ جو حرام ہے اسے حلال کرنے کی شکلیں لوگ پیدا کریں گے، پیش کریں گے۔ آپ ہرگز نہیں مارنا، نہیں ماننا، اسے مار کو بھگانا، اسے سمجھانا، نہیں سمجھا 1 سے 10 بار آ رہا ہے، مار کے بھگاؤ، اپنے قریب مت آنے دو۔ وہ شیطان ہے جو خیر خواہ کی شکل میں آپ کے پاس آیا ہے، بدخواہ ہے آپ کا، وہ آپ کی آخرت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دنیا کی زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ سے ڈرو اور جو بولو سچ سچ بولو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی بات کرو۔ یوسف ابن اسباط رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ نقدی طور پر دنیا میں 3 انعامات سے اسے نوازتے ہیں۔ فرمایا الحلاوۃ فی اللسان، اللہ اس کی زبان میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کی زبان کیا ہو جاتی ہے؟ ارے بولو، میٹھی ہو جاتی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ الحلاوۃ فی اللسان، اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، وہ جب بھی بولتا ہے میٹھا بولتا ہے۔ انہیں کڑوا بولیا تو بھی لوگوں کو میٹھا دکھتا ہے، کب؟ جب بندہ سچ بولے۔ پھر آگے فرمایا والملاحۃ فی الوجہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں کشش پیدا کر دیں گے، لوگ اس کے قریب ذرا انہیں مل گئے تو بس نہ بھی، ان سے ذرا بات کر لیے تو اچھا ہے نا۔ والملاحۃ فی الوجہ، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں ان سے آدمی بات کرنا نہیں چاہتا، بھگانا چاہتا ہے، لیکن یہ آدمی ایسا ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، اللہ اس کے اندر کشش پیدا کر دیتے ہیں، وہ سچ بول کر تجارت کرتا ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی محبت ڈالتے ہیں۔ ارے وہاں جا کو لینا بھائی، ارے بولتے نہیں بولتے، جو آدمی سچا ہوتا ہے ڈیل کرے تو ان کے ساتھ کرنا، چیز خریدے تو ان کے پاس خریدنا، فروٹ لیے تو ان کے پاس لینا، انہوں دھوکہ نہیں دیتے، کوئی سامان خریدنا ہے ان کے پاس خریدنا، اللہ کشش پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا والمہابۃ فی الحیات، اللہ اس کی زندگی میں رعب اور دبدبہ پیدا کر دیتا ہے کہ دشمن اللہ کے باغی اس سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے لوگ شیر اور چیتے سے ڈرتے ہیں۔
کسی مکار کو، کسی دھوکے باز کو اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں ہوتی جو اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں سچ کو لازم پکڑ لیتا ہے۔ تو سب سچ بولیں گے انشاءاللہ۔ کون کون بولتی؟ ارے ارادہ تو کرو، ذرا جنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سب جنے اٹھو دیکھیں گے پورے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرما۔ کوشش کریں ایک دھیرے دھیرے قدم آگے بڑھائیں اور سچ بولنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچ بولنے کی اور سچ زندگی گزارنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب